السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں آپ سب سے دعا کرتی ہوں جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان سب کی مشکلات آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو بھی لڑکیاں، جو میری بہنیں پریشان ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ اللہ ہماری دعا آخر قبول کیوں نہیں کر رہا، ہم بار بار اس انسان کو مانگ رہے ہیں اپنے دعاؤں میں، لیکن اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا، تو میری ان بہنوں سے ایک درخواست ہے، اللہ ہماری دعائیں سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس بات کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا یہ مقصد ہوا کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ تو ہماری دل کی باتوں سے واقف ہے، ہم مانگے یا نہ مانگے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری بے چینی، ہماری تکلیف، ہمارا پریشان ہونا سب کچھ آلریڈی پتہ ہے۔ تو ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں سن رہا یا ہمیں نہیں دے رہا؟ اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے اور سب دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا ایک مقررہ وقت رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کا یہ وقت نہ ہو، آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہو کہ ابھی ہی یہ وقت ہے اور ابھی ہی مجھے یہ چیز چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اس وقت مناسب نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا ایک اندازہ مقرر کیا ہو، آپ کو آپ کی چیز اپنے وقت پہ مل جائے گی۔ لیکن آپ کی جو یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، یہ جو کمزور ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہمارے یقین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے چیز جو مانگ رہے وہ ہمیں وقت پہ نہیں مل رہی تو ہم اللہ سے روٹھ جائے اور اللہ سے یہ کہیں کہ آپ ہماری دعا نہیں سن رہے؟ ایسا گمان رکھنا، ایسی سوچ رکھنا یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو یہ شیطان ہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، یہ شیطانی وسوسہ ہی ہے، کیونکہ شیطان کا ایک ہی کام ہے مومن کے دل پہ وار کرنا۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے نا کہ وہ ہمارے دل پہ وار کرے، ہمیں یہ بتائے کہ اللہ ہمیں نہیں سن رہا، اللہ کی طرف سے ہمیں بددیانت کرنا۔ شیطان کو ہم اس کے مقصد میں کیسے کامیاب کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ پہ پورا یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعا اپنے وقت پہ، مقرر وقت پہ قبول کر دے گا۔ اور مجھے یہی آپ بہنوں سے کہنا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، جو بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے یا آپ کو ہرٹ کر رہا ہے اس کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہرٹ کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے والی ذات ہے۔ وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو، وہ خود قرآن میں بار بار کہہ رہے کہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں سنتا ہو، جو ہمیں دیکھتا ہو، کیا وہ اس بندے کو ایسے ہی جانے دے گا؟ جو ہمارے دل میں اس کے لیے تڑپ ہے یہ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ اگر وہ بندہ ہمیں نہیں سمجھتا اور نہ ہی ہماری طرف دھیان دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور آپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو آزما رہا ہے، اللہ آپ کو محبت ڈال کے آزما رہا ہے اور اس کی طرف سے لاپرواہی سے آزما رہا ہے کہ اس کی انسانیت کتنی ہے، وہ اپنے اعمال کو بتا رہا ہے کہ وہ اس کی کتنی انسانیت ہے۔ تو آپ اپنے اعمال کو بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے اللہ پہ یقین اور صبر کرتے ہیں۔ دیکھیے میری بہنوں، اللہ پہ اگر آپ کا یقین پکا ہوگا تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ آپ کو خوب سے خوب تر عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بندے کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کے لیے بہت بہتر ہو۔ اگر آپ کا دل اس انسان سے لگ گیا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ چیز میرے حق میں بہتر کر دے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تو ایک کن
کر دے تو وہ چیز بدل سکتی ہے۔ آپ کو اپنی دعا پہ یقین ہونا چاہیے، آپ کو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا وہی بندہ پسند ہے جو اس پہ مکمل یقین رکھتا ہو۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھا، اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین رکھا کہ وہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے راستہ دکھا دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی، انہیں راستہ دکھا دیا، ان کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی اتنا ہی یقین اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، اپنے ہر رشتے سے زیادہ اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھیں گے تو بھلا کون ہے اس دنیا میں ہمیں ہماری محبت دے دے، ہماری مشکل کو آسان کرے؟ کوئی ایسی تخلیق ہے اس دنیا میں جو ہماری مشکل حل کر دے، ہمیں وہ انسان عطا فرما دے؟ ایسا کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ہمیں پیدا کیا، تو وہی اللہ ہے جو ہماری خواہشات کو، ہمارے مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اللہ پہ پورا یقین رکھیں کہ اللہ جو عطا کرے گا بہت بہتر عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک ہم اللہ پہ پورا یقین نہیں رکھیں گے تب تک ہمیں مقصد میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ مقصد میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ پہ پختہ یقین رکھنا۔ جب تک ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا تب تک ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ جو ہمیں یہاں دعاؤں تک لایا ہے، کیا وہ ہمیں ناامید چھوڑے گا؟ کیا وہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ وہ اللہ جو کہتا ہے کہ قرآن میں بار بار تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، وہ اللہ اتنا بڑا پکا وعدہ ہم سے کر رہا ہے، کیا وہ اس کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تہے اور سچے دل سے نہیں مانگ رہے، اور اگر دل سے مانگ بھی رہے ہیں تو ہمارا یقین کامل نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز اپنے صحیح وقت پہ ملے گی۔ ہم تڑپ رہے ہیں، تڑپنے کا مطلب یہی ہوا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے پلاننگ پہ بھروسہ نہیں رکھتے کہ انہوں نے ہمارے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ ہمارا بہتر وقت ہے، تبھی تو ہم ابھی سے تڑپ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ پہ پورا یقین رکھیں اور انہی کی پلاننگ پہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے تو انشاءاللہ تعالی ہم سکون میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بہتر ہمارے لیے جانتی ہے۔ ہم خود سے بھی زیادہ ہمارے اللہ ہی ہمارے حق میں بہتر جانتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس پہ بھروسہ کریں۔ ایسے اللہ جو ہم پہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، یہ سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ کیا اس کے حکم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے دل کو سکون دے دے؟ یہ اکثر ہمارے دل کو سکون جو نہیں مل رہا ہے یہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، کیونکہ شیطان نے ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہے کہ تم بے چین رہو، تمہیں یہ کیسے ملے گا، کیا ہوگا، کیوں ہوگا۔ یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں۔ اگر بندے کا اللہ پہ یقین زیادہ ہو اور کامل ہو تو وہ ایک دفعہ دعا کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، اسے پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے اور میرا رب لازمی مجھے سنے گا۔ تو بہنوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں ہوں آپ کی بہن جویریہ۔ اللہ حافظ۔